السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے ایئر لائن انڈسٹری سے متعلق۔ ایئر بلو ایک بہت معروف نام رہا ہے ایئر انڈسٹری کا، اور مقامی ہماری ایئر لائن ہے، لیکن اس کی کارکردگی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس کے خلاف شکایت کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں جو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کی فلائٹ جو لاہور سے کراچی آنی تھی 25 دسمبر کو، وہ خیر سے اب تک نہیں اڑ پائی ہے اور بار بار اسے کینسل کر دیا گیا ایئر لائن کی طرف سے۔ مسافر کئی بار تو ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے، انہیں ایئرپورٹ بلا لیا گیا، لیکن جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ جی فلائٹ جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کئی خاندان وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے کراچی آنا ہے یا دیگر ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، وہ وہاں اتنے دنوں سے خوار اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اور مسافروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہاں پر وہ ایئر بلو کے کاؤنٹرز پر جاتے ہیں تو وہاں جو موجود عملہ ہوتا ہے وہ انہیں صحیح سے رسپونڈ نہیں کرتا ہے، اور ان کے پاس بھی معلومات صحیح سے نہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ کہاں جائیں۔ ایئر بلو کے حکام وہاں کوئی ملتے نہیں ہیں، ان کے کوئی مینیجرز لیول کے لوگ بھی وہاں پر نہیں دستیاب ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان سے شکایت کریں۔ کراچی کے معروف صنعت کار ہیں جناب شیخ منظر عالم صاحب، ان کی فیملی بھی وہاں لاہور میں پھنسی ہوئی ہے، اور ایئر بلو سے انہوں نے ٹریول کرنا تھا لیکن اب تک وہ کراچی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ منظر عالم صاحب، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب منظر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ منظر صاحب بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا اور فیملی کیسے ٹریول پلان کیا تھا آپ نے؟ یہ میری اصل میں فیملی پریزنٹ ہوا، جو بچوں کو چھٹی تھی تو وہ لاہور اور ویسٹرن انڈیا میں چلے گئے، اور واپسی کے وہ ٹکٹ لے کے گئے تھے یہاں سے 16-17 تاریخ کو 25 دسمبر صبح 9 بجے کی فلائٹ کی، اور 24 دسمبر کو دوپہر کو ان کو میسج مل گیا کہ جی وہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، وہ 25 کی رات نائٹ 12 بجے چلے گی۔ 25 کی وہ کوئی 6-7 بجے میسج آ گیا جی وہ رات والی بھی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، ابھی ہم کچھ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ اور 26 کو میسج آیا جی 5 بجے آپ کی یہ فلائٹ چلے گی، اور کوئی 3-4 بجے میسج آیا کہ جی وہ اب آپ ایئرپورٹ پہ رات کو 9-9:30 بجے پہنچ جائیں، 10:30 بجے ہماری ایک کراچی سے فلائٹ آئے گی اور وہ آپ کو کراچی ڈراپ واپس لے جائے گی، آگے دبئی چلی جائے گی۔ یہ سارے وہاں پیسنجر جو 3 دفعہ پہلے بھی جا چکے تھے، چوتھی دفعہ وہاں پہ پہنچے کوئی 8-8:30 بجے، تو پھر ان کو وہاں بتا دیا گیا جی وہ کراچی کی فلائٹ تو کینسل ہو گئی ہے۔ اچھا، اتنا جھوٹ بولتے ہیں جی وہ فوگ کی وجہ سے ہو گیا، فوگ کی وجہ سے ہو گیا، جبکہ 26 کو 10:30 بجے لاہور سے دبئی کے لیے فوگ نہیں تھی، اور یہ 10:55 کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا تھا، یہ فوگ کی وجہ سے کینسل ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے بڑا شور مچایا، اور پھر کوئی کسٹمر کرٹسی ہوتی ہے جو مارکیٹنگ کا پبلک ادارہ ہوتا ہے، یہ ان کے جو فاؤنڈر ہیں، جو ان کے پیٹرنز ہیں، روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اور میڈیا کے بیٹھ کے اوپر بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی سسٹم کو صحیح ہونا چاہیے، مس مینجمنٹ کو صحیح ہونا چاہیے۔ میں اس سسٹم سے مایوس ہوں، اپنی ایک ایئر لائن کا تو اپنی انسٹیٹیوشن کا تو یہ سسٹم صحیح نہیں کر سکے، اور وہاں 2 بیچاری لڑکیوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ تم ان کو ہینڈل کرو۔ اب انہوں نے اتنے شور شرابے، وہ میں نے آپ کو ویڈیو بھی بھیجی تھی جو آپ نے وہ ریلیز کی، کہ وہاں اتنا لوگ پریشان تھے، اور 5:30 بجے جو پیسنجر کو فون آیا، بیچارے 2-3 پیسنجر تو ڈائیو کے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آگے چلو ایئر لائن چل گئی ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں، اور وہاں آ کے ان بیچاروں کو بھی مایوس ہو کے واپس جانا پڑا۔ پھر انہوں نے کہا جی اب 27 کو کوئی ہماری فلائٹ نہیں ہے، 28 کی صبح 9 بجے کو ہم آپ کو فلائٹ دیں گے، آج کی صبح کو دیں گے۔ کل پھر میسج آ گیا کہ جی وہ 12 بجے ہو گئی ہے، پھر ایک میسج آ گیا وہ جی 2:50 پہ ہو گئی ہے۔ اب اللہ کرے آج بھی چلے جائے، 2:50 کا بھی ٹائم چلا جائے۔ میرا کہنا کہ اگر ان کے پاس فلائٹ پلین نہیں ہے، بھائی یہ ٹکٹ کیوں ایشو کرتی ہیں؟ یہ اتنی لوگوں کو ذلیل و خوار کیوں؟ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ان کے پاس ٹکٹ ہیں، انٹرنیشنل فلائٹ کے پاس ان کے جہاز ہیں، دبئی بھی جا رہے ہیں، شارجہ بھی جا رہے ہیں، مانچسٹر بھی جا رہے ہیں، مگر کراچی سے لاہور نہیں جا رہے، کیونکہ یہ بھیڑ بکریاں اور لوکل یہ پاکستانی ہیں، اور یہ پاکستان کی عوامی نمائندگی کرنے والے سیاستدانوں کا حال ہے کہ جب وہ اپنی پبلک کا خیال نہیں کریں گے اور بین الاقوامی صرف نفع کمانے کے لیے بات کریں گے تو ان کی میرٹ کہاں جاتی ہے؟ شیخ منظر صاحب، آپ سے دوبارہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان جناب سیف اللہ صاحب نے۔ السلام علیکم سیف اللہ صاحب۔ سیف اللہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔
اچھا سیف اللہ صاحب، ہمارے ساتھ شیخ منظر عالم صاحب موجود ہیں، صنعت کار ہیں. ان کی فیملی لاہور میں پھنسی ہوئی ہے پچھلے 50 گھنٹے سے. ایئر بلو کی پرواز بار بار کینسل ہو رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. اس پر سول ایویشن اتھارٹی کوئی ایکشن لے سکتی ہے اگر ان کو بھی فارملی کوئی کمپلین بھیجی جائے ان کی طرف سے، مسافروں کی طرف سے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور جو منظر صاحب ہیں، شیخ صاحب، ان کی جو غم و غصہ ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. ظاہر ہے اگر آپ اتنی دیر پھنسے رہیں گے کہیں ایئرپورٹ پر تو آئی فلی سمپتھائز ود ہم. دیکھیں، یہ ظاہر کہ ایئر بلو کے بہاف پر میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ جو اس طرح مسلسل ان کا ایک ڈیلے چل رہا ہے. لیکن دیر آر وینیوز کے جہاں فارمل شکایات جمع کرائی جا سکتی ہیں. ایئرپورٹ پر سول ایویشن کی فیسیلیٹیشن ڈیسک ہیں. میں آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ جب آپ وہاں پر شکایت کرتے ہیں تو وہ شکایت ریلیونٹ کوارٹر تک پہنچتی ہے، جلد پہنچتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے جو نمائندے ہیں ان کو ریپریمانڈ بھی کیا جاتا ہے اور ان سے ایکسپلینیشن بھی لی جاتی ہے. نہ صرف یہ ہماری فیسیلیٹیشن ڈیسک سے یہ شکایت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ ہماری ویب سائٹ پہ اپنے ٹیلی فون پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی جگہ پر وہاں سے بھی شکایت کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ ہر مہینے ہی تقریباً باقاعدگی سے بلکہ یہ ای کچہری کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جب کوئی شکایات آتی ہیں تو موقع پر ہی وہیں پہ حکام بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ایئر ٹرانسپورٹ کے، ان کو ہدایت کر دی جاتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو دیکھیں. تو ریڈریسل کا ایک سسٹم موجود ہے، اور اصولاً تو اگر بہت اتنا لمبا اسٹے ہے تو ایئر لائن کو چاہیے کہ وہ ایک مناسب ہوٹل وغیرہ کا بندوبست ان کے لیے کرے، اور اس کے لاز موجود ہیں. تو سیف اللہ صاحب، آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس لا پر تھوڑی سی اور مزید بھی ذرا سی روشنی ڈال دیں کہ اگر ایسا کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو ایز پر پروسیجرز یا ایز پر ایس او پی ایئر لائن کیا پابند ہے کہ جو مسافر ایسے ہوں انہیں اسٹے وغیرہ کا ارینجمنٹ کرے ان کے لیے، یا انہیں فیسلیٹیٹ کرے ایٹ لیسٹ جس کو ضرورت ہو؟ دیکھیں، ابھی یہ اسپیسیفک ٹو ایئر بلو ہے، میں نے جیسا کہ کہا، تو یہ ایئر بلو سے ان کو بالکل پوچھنا چاہیے کہ ایسا آپ کی کیا پالیسی ہے اس سلسلے میں، تو وہ یقیناً ان کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے. لیکن میں اتنا آپ کو یقیناً ابھی یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی پالیسی ہوتی ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. ایک کچھ گھنٹے ہیں جس سے زیادہ اگر وہ تجاوز کر جائے اسٹے مسافروں کا کسی بھی وجہ سے ایئر لائن، تو وہ لائبل ہے کہ ان کو وہ ہوٹل اسٹے دلوائے. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا سیف اللہ صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور بہت اچھی آپ نے رہنمائی کی. نہ صرف شیخ صاحب آپ کے لیے بھی ایک کارآمد ثابت ہوگی بلکہ اور بھی جو ہمارے ناظرین ہیں یا ایسے مسافر اور جو پریشان ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایئرپورٹ کا جو ڈیسک ہے سول ایویشن اتھارٹی کا، وہ فیملی سے کہیں کہ ان کو، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو ان کو ہوٹلنگ کرنا یا ٹھہرانا ان کی ذمہ داری ہے. یہ وہاں پیسنجر نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے لا میں نہیں ہے. میرے بیٹے نے ان کا مینیفیسٹو اٹھا کے دکھا دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر فلائٹ ہماری وجہ سے ڈیلے ہوا تو ہم یہ دیں گے. کہتے ہیں جو زیادہ شور کرے گا ہم ان کو زیادہ تنگ کریں گے. یہ بولا انہوں نے؟ یہ بولا. اچھا. یہ اب انہوں نے کہا جو زیادہ بولے گا ہم اس کو اور زیادہ تنگ کریں گے، وہ دیکھیں گے ہم ان کو کیسے تنگ کرتے ہیں. اس قسم کی، یعنی یہ کس قسم کا ادارہ ہے. میں تو فرسٹ ٹائم کسی پبلک سروس انسٹیٹیوشن کے مسافروں کو، یعنی کوئی شفٹ انچارج وہاں نہیں تھا، کوئی مینیجر وہاں نہیں تھا. اگر آپ کی 50 گھنٹے فلائٹ آپ لیٹ کر رہے ہیں، ایک اذیت دے رہے ہیں لوگوں کو جان بوجھ کے، کیونکہ آپ کی فلائٹیں تو جا رہی ہیں، فوگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں انٹرنیشنل فلائٹس چل رہی تھیں. انٹرنیشنل دبئی 10:30 بجے گئی ہے 26 تاریخ کو، اور ان کا 10:55 کا یہ فوگ ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ یہ سب فلائٹیں چلی ہیں، شارجہ میں بھی چلی ہیں، دبئی میں بھی چلی ہیں، مانچسٹر میں وہ ادھر ادھر بھی چلی ہوں گی. صرف ان کو لالچ ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کو یہ سیاستدان بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے نام پہ ووٹ لینے ہیں. اور ان کے تو پیٹرن چیف اور فاؤنڈر خود بڑے بھاشن دیتے ہیں ہمارے ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو ذرا وہ اپنے انسٹیٹیوشن کو بھی تھوڑا بھاشن دے دیں، ان کی بھی میرٹ کو ٹھیک کر دیں.
تو آپ کا یہ تجربہ ایئر بلو کے ساتھ فرسٹ ٹائم ایسا رہا یا ایسا یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نارملی ایک آدھ فلائٹ یا دو ہر فلائٹ ہو جاتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اتنا 50 گھنٹے 4 دن ہو گئے یار، لوگوں کے بزنس ہیں، کمٹمنٹ ہیں، لوگوں کی کوئی بیمار ہیں، کوئی ان کا فیملی وہاں پریشان ہے، آپ یہاں پریشان ہیں، اور نہیں پھر اس میں 342 مسافر ہوتے ہیں کہ بزنس میٹنگ ہوتی ہے. میرا بیٹا ہے اس وہ ایونٹ مینجمنٹ کر رہا ہے، اس کی 6 اپائنٹمنٹ تھی 2 دن میں، وہ سب وہ بیچارہ فون پہ، یا اس کی جگہ میں جا رہا ہوں کراچی میں ان سے میٹنگ کر رہا ہوں. تو یہ وہاں پہ لوگوں کی اپنی اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں، کئی میٹنگ ارینج کر کے لاہور سے بھی کراچی آ رہے ہوتے ہیں. ان سب کی انہوں نے ایسی تیسی کر دی کہ پاکستانی قوم بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنے انٹرنیشنل فلائٹ سے ڈالر کما لیں. تو یہ ہمارے جو نمائندے بنے ہوئے ہیں ان کی سوچیں یہ ہیں اپنے پرسنل اداروں میں. تو اس پہ اب آپ کیا آگے کمپلین میں کیا انشاءاللہ کریں گے؟ جیسے ابھی سول ایویشن والوں نے بتایا ہے، میں ان کے کاؤنٹر پہ بھی اور ان کو لیٹر بھی دیتا ہوں. اور میرے ایک دوست نے خود مجھے فون کر کے کہا ہے میں نے سول ایویشن کے ڈی جی کو آپ کا لیٹر پہنچا دی ہے. اور میں خود بھی اب پرسنلی انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، میں خود بھی لیٹر جو میں نے ایئر بلو کو لیٹر لکھا ہے اس کی کاپی سول ایویشن کو بھی میں دیتا ہوں. ناظرین، ہم نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ایئر بلو کے حکام سے، لیکن ہمارا اب تک رابطہ نہیں ہوا ہے، اور ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان سے ہمارا رابطہ اسٹیبلش ہو جائے تو ہم ان سے بھی اس موضوع پر بات کر لیں. تو یہ بتائیے منظر صاحب، کیا یہ ریفلیکشن ہے کچھ معاشی صورتحال سے بھی اس کا کوئی لنک ہے کہ وہ جہاز ان کے پاس پورے نہیں ہیں یا جہاز کم ہیں یا کیا؟ مجھے تو یہ صرف یہ ایک اذیت دینے کا، آپ نے ٹکٹ تو جو 16 تاریخ کو دیا وہ 31,000 کا ون وے 31,000 کا ٹکٹ. اچھا وہ 31,000 آپ نے سمجھے 300 بندوں سے لیا ہوگا، اس کا آپ نے پتہ نہیں انٹرسٹ 10 دنوں میں کتنا کھا لیا ہوگا. یہاں سے بھی فنڈ تو ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اور یوز نہیں کیا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، ان کو سہولت نہیں دی. تو یہ اس قسم کی اذیت، میں ایک آدھ فلائٹ ہوتی ہے نارملی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کئی بار ہوتا ہے، اس کو اتنا اگنور کرنا چاہیے، کوئی اپوائنٹیبل نہیں کرنا. اب یہ 25 تاریخ کی صبح 9 بجے اور آج 28 تاریخ 1 بجے، اب لاسٹ ہمیں 2:55 کا بتایا گیا ہے. اللہ کرے اس پہ بھی فلائٹ چل جائے یا اور کوئی نئی دبئی یا شارجہ کی فلائٹ چلی گئی تو یہ کینسل کر دیں. ظاہر ہے یہ بہت پریشانی والی بات ہے. تو ایک تو آپ کے پاس یہ ریمیڈی کا آپشن ہے، سول ایویشن اتھارٹی کو آپ کمپلین کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو آفیشیلی لے سکیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ کے پاس کنزیومر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن ہے. بالکل جاؤں گا میں، اس کے سول کورٹ میں بھی میں جاؤں گا، کنزیومر کورٹ الگ سے کنزیومر کورٹ میں جاؤں گا اور ان کی کمپلین وہاں بھی میں کروں گا کہ یہ ہمارے جو قوم کے نمائندے بنے ہوئے ہیں اپنے پرسنل انسٹیٹیوشن میں یہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ اگر ملک کے باغ ڈور میں آگے تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں نے کوشش کی تھی کہ کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے بھی نمائندے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن وہ شریک نہیں ہو سکے، ورنہ وہ اور بھی آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دے دیتے. تو شیخ منظر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اس اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کی. بہرحال تکلیف پریشانی تو ہے اور اللہ کرے کہ جلدی سالو ہو جائے، اللہ کرے اور فلائٹ ٹائم سے چل جائے ان کی، تاکہ آپ کی فیملی جو ہے نا وہ پہنچ جائے آپ کے پاس. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہم انڈسٹری کے مسائل پہ بات کریں گے کہ شپنگ انڈسٹری کو ان دنوں کن مسائل کا سامنا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آنا تھا اس نے اور وہ 50 گھنٹوں سے نہیں آ پا رہی ہے، بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، مسافر پریشان ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کوئی آفیشیل بھی انہیں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ڈیلے ہوئی ہے فلائٹس، ہماری جو لاہور کے پیسنجر تھے وہ سارے بحفاظت لاہور پہنچ چکے ہیں. ہماری جو فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ویدر کی وجہ سے رہی ہے، کہ جو لاہور کا ویدر ہے وہ سب کو پتہ ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہمارے کوئی بھی پیسنجر کراچی میں اسٹک نہیں ہے. ابھی ہماری 2 فلائٹیں سہیل صاحب لاہور میں اسٹک ہیں، کراچی میں نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کراچی سے کمپلین نہیں ہے، لاہور سے کمپلین ہے کہ لاہور سے کراچی آنے والے مسافر وہاں پریشان. ویدر کا مسئلہ ہے. جو ویدر اگر ہے ہمارے لیے ایئر لائن کے لیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی فرسٹ ہے، اور اگر ویدر خراب ہے تو کوئی بھی ایئر لائن جو ہے. سہیل صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ویدر خراب ہے تو پھر کیسے آپ کی دبئی پرواز جا رہی ہے، کیسے آپ کی شارجہ پرواز وہیں سے لاہور سے اڑ کے جا رہی ہے؟ ڈفرینٹ اسٹیشن پہ ویدر کی جو کنڈیشن ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے.
लाहौर हमारी उड़ना तो उन्होंने लाहौर से ही है ना सुहेल साहब, उड़ेंगे जहाज तो लाहौर से ही ना, या तो कराची में वेदर खराब हो तो फिर आप कहें कि जी कराची नहीं फ्लाइट जा सकती, जब वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? फिर टेक ऑफ के लिए भी वेदर की जरूरत होती है ना, कि अगर वेदर जो है खराब है तो वो आपको हम इसलिए डिले करते हैं। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सुहेल साहब कि अगर वेदर खराब है तो इंटरनेशनल फ्लाइट कैसे टेक ऑफ कर गई? सर जो डिफरेंट है, जिसका रूट बनता है उसके हिसाब से, जो आपकी उसके लिए आसमान अलग है, उसके लिए आसमान अलग है। ये 25 तारीख सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, जो आज 28 तारीख मंजर आलम 1 साहब बजे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी फैमिली वहां फंसी हुई 50 घंटों से, और आप लोगों को उसका कोई एहसास नहीं है। आप लोगों ने उन्हें स्टे क्यों नहीं कराया? फिर बार बार 4 बार एयरपोर्ट आ चुके हैं। फ्लाइट नंबर बताएं। मैं इस वक्त आप कराची स्टेशन से बात कर रहे हैं, आप मुझे कराची के हवाले से बात करेंगे तो मैं आपको करेक्ट आंसर दे सकता हूँ। लाहौर की आप मुझे फ्लाइट नंबर बताएं तो मैं लाहौर में चेक करके आपको ये मेरे ख्याल में 401 है, जो 25 तारीख को, मेरा ख्याल में नहीं, आप मुझे कंफर्म बताएं। 25 तारीख, अरे लेकिन आप जीत बने का मुजाहरा करें तो उसका मेरा कोई नहीं है। आपको भी ये 25 पता होना तारीख चाहिए 9 बजे फ्लाइट लाहौर से मैनेजर कराची चलनी थी, वो आज अभी तक नहीं चली। आपके सिस्टम पे तो ये आ ही रहा होगा ना कि डिले फ्लाइट्स कौन सी हैं? एग्जैक्टली, मैं जो ना आपको मुझे फ्लाइट नंबर बताया, मैं लाहौर का मैं चेक करके सर अभी तो हम लाइव बैठे हैं प्रोग्राम में, और शेख मंजर साहब को आपका नंबर हम शेयर कर देंगे ताकि आपसे राब्ता कर लें, लेकिन वहां पे एयरपोर्ट पे भी तो आपका कोई जिम्मेदार बंदा होना चाहिए ना, वहाँ मुसाफिर परेशान है। मुझे यहाँ पे कॉल किए ना कॉमन नंबर पे, तो वहाँ पे भी स्टेशन मैनेजर है, तो वहाँ वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वहाँ, बल्कि बदतमीजी की है स्टाफ ने, वो कहते हैं जी हम ऐसे ही करेंगे, हम और तंग करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल गिव मी फ्यू मिनट, लेट मी चेक, चलें आपको कनेक्ट करवाते हैं, इनसे कनेक्ट करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अख्तर साहब, स्टेशन मैनेजर एयर ब्लू, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे।